السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارا 14واں لیسن ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم روزانہ 10 آیات پڑھا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 60۔ وَإِذْ اور جب اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اضرب تم مارو، بِعَصَاکَ اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے، قد تحقیق، علما جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو یعنی اپنے پینے کی جگہ کو، کلو تم سب کھاؤ، واشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا اور مت تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین سب فساد مچانے والے۔ وَإِذْ اور جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک، فادع پس آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبت اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلھا اپنی ترکاری سے، وقثائھا اور اپنی ککڑی، وفومھا اور اپنی گندم، وعدسھا اور اپنے مسور، وبصلھا اور اپنے پیاز۔ قال اس نے کہا، کیا تستبدلون تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ، ہوا ادنیٰ وہ ادنیٰ ہے، بالذی اس کے بدلے جو، ہوا خیر وہ بہتر ہے۔ اہبطوا تم سب اتر جاؤ، مصرً شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا ہے، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکنت، وباءوا اور وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون وہ سب انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ سب قتل کرتے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک وہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ سب تھے، یعتدون حد سے تجاوز کرتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو، ہادوا سب یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور سب بے دین، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا،
علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا طور کو، خذوا تم سب تھام لو، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور تم سب یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم سب بچ جاؤ۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین سب خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تم جان چکے ہو، الذین اعتدوا جن سب نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین سب ذلیل۔ آیت نمبر 65 تک ہی ہم آج کا لیسن رکھیں گے۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو 10 آیات آج کروا دوں، کیونکہ آج کی آیات لمبی ہیں، آپ لوگوں نے اس کے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آج ہم 5 آیات ہی رکھیں گے، انشاءاللہ اگلی آیات ہم کل دیکھیں گے۔ چلیے ان الفاظ کی اب ہم وضاحت دیکھیں گے۔ وَإِذْ دیکھیں ہم کئی دفعہ دیکھ چکے، مجھے امید ہے کہ اس کا ترجمہ اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ وا اور از جب، استسقا سین قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ساقی۔ ساقی کسے کہتے ہیں؟ پانی پلانے والے کو۔ تو اسے اب آپ کو یاد رہے گا، استسقا پانی مانگا، اضرب مارو، ضاد را با اس کا روٹ ورڈ ہے، الحجر حا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، حجر آپ نے اردو زبان میں بھی سنا ہوگا، گو کہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ۔ فن فجرت فا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فجر کا ٹائم کون سا ہوتا ہے جس میں روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے؟ تو فن فجرت پھوٹ نکلے، اثنتا عشرہ 12 ہم کیوں کریں گے اس کا ترجمہ؟ کیونکہ اب دیکھیں عربی میں 2 کو کہتے ہیں اسنان اور عشرتن کہتے ہیں 10 کو، تو 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 12، تو اس لیے اثنتا عشرہ 12، عینن چشمے، عین یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، عینن کہتے ہیں آنکھ کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ سے بھی انسان کے پانی نکلتا ہے، اور چشمے سے بھی کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ تو عینن کا روٹ ورڈ آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ آنکھ سے، عین یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اناسن الف نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جن و انس، انس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو، تو اناسن لوگوں نے۔ مشربہم شین را با اس کا روٹ ورڈ ہے، مشروب آپ نے اردو زبان میں سنا ہے، یعنی پینے کی کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ کلو ہم دیکھ چکے کئی دفعہ، الف کاف لام روٹ ورڈ ہے۔ تعثو عین سا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مفسدین فا سین دال۔ نصبرا صاد با را، طعامن طا عین میم، فدعو دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، دعا اسے روٹ ورڈ سے آتا ہے۔ یخرج خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تنبتو اگاتی ہے، نون با تا نباتات اردو زبان میں بھی آتا ہے، تو اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے۔
بقلہا با قاف لام روٹ ورڈ ہوگا، وفومیہا فا واو میم، وعدسیہا عین دال سین، وبصلیہا با صاد لام، اتستبدلون کیا تم بدلے میں طلب کرتے ہو، با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہوگا، تبدیل بدلہ اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں، ادنا دال نون یا دنیا اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے، اور دنیا کمتر چیز ہوتی ہے یا پھر دنیا قریب کی چیز ہے، تو ادنا کمتر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اہبتو ہا با طا، یہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ کل نہبتو، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا ہا با طا اس کا روٹ ورڈ تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے مصرن کسی شہر میں، میم صاد را، مصر کہتے ہیں کوئی خاص شہر نہیں بلکہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، وضربت ہم پیچھے اسی روٹ ورڈ سے دیکھ چکے، ایضرب، تو اس کا روٹ ورڈ اب آپ خود لکھیے، الذلۃ ذال لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بغضب غین ضاد با اس کا روٹ ورڈ ہے، غضب غصے کو کہتے ہیں، یقتلون قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یعتدون عین دال واو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 62 ہے، وعملا اور عمل کرے، عین میم لام روٹ ورڈ ہوگا، صالحا صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اجرہم الف جیم را، یحزنون ہا زانون، ورفعنا را فا عین، واذکروا ذال کاف را، تتقون واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تولیتم واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ میں آپ کو کچھ الفاظ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہر لفظ کی میں آپ کو وضاحت نہیں بتاؤں گی اب، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر لفظ کو جب میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کرتی ہوں تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بات ہمیں سننے کو ملی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کو یاد کرنے میں یا اس کو سمجھنے میں، تو ہماری اب یہ کوشش تھی کہ ہم اس کو آپ کے سامنے اس طرح سے ایکسپلین کریں کچھ ورڈز کو کہ ان کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، ہر ورڈ کی ڈیپلی آپ اسٹڈی نہ کریں بلکہ اس کا جو میننگ ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیے آیت نمبر 65، علمتم عین لام میم، سبتی سین با تا، کونو کاف واو نون، قردۃً بندر، قاف را دال۔ یہ تھی الفاظ کی وضاحت۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت 60 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ایک قصہ شروع کریں گے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، کہ جب وہ ان کو فرعون سے بچا کر وادی طی میں لے کر آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو واقعہ آ رہا ہے زمانی اعتبار سے اس کی ترتیب نہیں ہے، یہاں پر اس دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل وادی طی میں بھٹک رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 60 ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا تو مار بھی عصاک الحجر اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ نکلے، منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے، قد عالمہ تحقیق جان لیا، کلو اناسن تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، کلو تم سب کھاؤ، وشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے،
ولا تاسو اور مت تم سب پھرو فی الارضی زمین میں مفسدین سب فساد مچانے والے۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو صحرائے سینا میں جو 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو چٹان پر مارو، تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے؟ کیونکہ ہر قبیلہ جو وہاں پر تھا اس نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی مقرر کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان میں باہم لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ صحرا میں ان کے لیے پینے کو پانی بھی مہیا کر دیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ بھی اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ ان کی ناشکری کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 61 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز نہیں، ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، کھانے پر ایک، فادع لنا، پس آپ دعا کریں ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو تنبت الارض، لگاتی ہے زمین، من بقلیہا، اپنی ترکاری سے، وکسائیہا، اپنی ککڑی، وفومیہا، اور اپنی گندم، وعدسیہا، اور اپنے مسور، وبصلیہا، اور اپنے پیاز۔ کالا، اس نے کہا آتستبدلون، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ ہوا ادنا، وہ ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے جو ہوا خیر، وہ بہتر ہے۔ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم نے مانگا ہے، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے، ذالک، وہ بأنہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانوا، تھے، یکفرون، وہ سب انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون، وہ سب قتل کرتے، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، نہ حق، ذالک، بما، وہ اس وجہ سے جو عصوا، ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا، وہ سب تھے، یعتدون، وہ سب حد سے تجاوز کرتے۔ بنی اسرائیل تو وہ امت تھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ اس امت کا پھر یہ حشر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور سورۃ مائدہ کی آیت 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ اگرچہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کی رب کی طرف سے اتاری گئی، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگاتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنی نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل اور اپنی مصلحتوں کو مقدم سمجھا۔ جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر مکتوب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ ذرا غور کریں کہ مجدد دین امت کو قتل بھی کیا گیا، ان میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، متعدد صحابہ کرام اور سینکڑوں تابع علم ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ ائمہ دین کو ایسی ایسی مار پڑی کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ آپ کبھی پڑھ کر دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے جیل میں انتقال کیا تو وہاں سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا، امام مالک کے کندھے کھینچ کر نکال دیے گئے اور منہ کالا کر کے ان کو اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔
اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے جو کچھ انبیاء کے ساتھ کیا وہی ہم نے مجدد دین کے ساتھ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ ان کی سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا۔ اب آیت 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو سب یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور سب بے دین، من آمن باللہ اور جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا اور نہ ہم یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ چکا تھا۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ اب یہ وہ آیت ہے جس میں بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ نجات اخروی کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو نہ کوئی خوف دامن گیر ہوگا، نہ ہی کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہراً الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا اصولی جواب یہ ہوگا کہ بعض احادیث میں کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ کسی حدیث کا مفہوم جاننے کے لیے، اس کے اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن کو اور پورا ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے۔ اب آیت 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور، خذوا تم سب تھام لو ما اس سے جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا، بقوۃ مضبوطی سے، واذکروا تم سب یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو تورات دی گئی تھی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے موجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا۔ کس کو پکڑنے کا حکم دیا گیا؟ کہ اس کتاب تورات کو اور اس میں بیان کردہ احکامات شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور آیت 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم پھر تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین سب خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کو توڑ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، تمہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا اور تمہیں بار بار مہلت نہ دی جاتی تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ اب آیت 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ البتہ تحقیق تم جان چکے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا جن سب نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا لَهُمْ ان سے، کونوا تم سب ہو جو قِرَادَةً خاسئین بندر سب ذلیل۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز جو تھا وہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور اس دن دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔
آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ اس بات کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے ایک خاص قبیلے نے شرعی حیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اس واقعے کو انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں تفصیلی پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں اور انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد سب مر گئے تھے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔